نیک لوگ ہوں گے کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب، ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا، اب وہ چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے؟ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گھٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی۔ کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے ہو؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں۔ ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے۔ آج تو 2 ٹکے جس کی پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے، فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ او امیروں، او وزیروں، او سفیروں، او تاجروں، او ذمہ داروں، او پیروں، او بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے،
बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पाक पटन शरीफ वालों का पीर है, बड़े बड़े वलियों का पीर है, बड़े बड़े बुजुर्गों का पीर है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में बहुत बड़े विलायत के मनसब पे फाइज हैं। मौत तो पीरों की भी आती है, मौत तो मौलवियों की भी आती है। मैंने सुना है कि सदरों की भी मौत आ जाती है, मैंने सुना है गवर्नर भी मर जाते हैं, मैंने ये भी सुना है कि वजीरों के बंगले भी सुनसान हो जाते हैं, मैंने सुना है बड़े बड़े ताजरों सफीरों की कोठियां वीरान हो जाती हैं। थोड़ी बहुत ही मलकियत की तो क्या बात है, रूए जमीन के मालिक चले गए। जमीन इतनों को खा गई और कभी डकार ना ली। अरबों खरबों इंसान जमीन में खप गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आया, वसीयतनामा लिखा। हमारे यहां तो वसीयतनामे इस किस्म के होते हैं, छोटी कोठी छोटी बीवी की, बड़ी कोठी बड़ी बेगम की, फलां रकबा फलां लड़के का, फलां कार फलां की। हम तो यही लिखेंगे ना, और हमने क्या लिखना है? असल तो लिखने की नौबत ही नहीं आती, गोल मोल धड़म करके मौत आती है। फुर्सत ही नहीं लिखने की। और लिखेगा तो वो जिसको मौत का यकीन हो, जिसका ये ख्याल हो कि मेरी मौत आएगी। मेरा तेरा तो ये ख्याल है कि हमने मरना ही नहीं। जो जमीन में चले गए मौत इनको अलाट, हम क्यों मरे? अल्लाह पाक फरमाते हैं, और तुम तो क्या हो, तुमसे बड़े बड़े आए और जब मैंने उनको झटका दिया क्यों ना कर सके। ये चूंकि वली थे, वसीयतनामा लिख दिया, मेरा जनाजा, वो जनाजा पढ़ाने की शर्तें लिख मारी। पहली शर्त ये है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए, वो आदमी मेरा जनाजा पढ़ा सकता है जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। मेरा नमाज जनाजा हर आदमी ना पढ़ाए, हर कोई मेरे जनाजे के लिए खड़ा ना हो, वो आदमी पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त ये है, जब से उसने होश संभाला मेरे जनाजे के वक्त तक उसकी एक वक्त की भी, एक दिन की भी, एक नमाज भी जमात के बगैर ना हुई हो। सारी उम्र में कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। बीमारी में, दुख में, दर्द में, सफर में, हजर में, किसी वक्त में भी, किसी परेशानी में भी, कैसी तकलीफ क्यों ना हो, एक वक्त की भी जमात की नमाज उसकी तरक और कज़ा ना हुई हो। पहली शर्त नमाज जनाजा पढ़ाने की है। उस जमाने में लोग ऐसे मिल जाया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में लिखा है, 40 बरस तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ऐसे लोग, अल्लामा अयूब सख्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में लिखा है कि सारी उम्र में एक दिन एक रकात निकली और वो भी मां बड़ी बीमार थी, उसको दवा पिलाने में देर हो गई। सारी उम्र रोया करते थे कि मेरी एक रकात कज़ा हो गई सारी उम्र में जमात की। हमें जमात की परवाह भी नहीं।
علماء کرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, محتاج ہوں, معذور ہوں, مجبور ہوں, نابینا ہوں, ٹھوکریں لگتی ہیں, ٹکر بھی لگ جاتی ہے, نماز کے لیے آتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے, گھر میں نماز ادا کر لیا کر. وہ ابھی پوچھ کر 10 قدم نہ گیا ہوگا کہ جبریل امین تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی, حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے. ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے, آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں. فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا. جماعت کی نماز تو کیا پڑھیں گے, ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے ہیں, خطبے میں آ جائیں گے, جماعت آخری رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا. تجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا. علماء کرام نے لکھا خطبے کی اذان ہوتی وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں, تیرا نام ہی نہیں. دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہک آ کر نہ چلا جائے. جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج, تو دیکھی جائے کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے, آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں. فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا. جماعت کی نماز تو کیا پڑھیں گے, ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے ہیں, خطبے میں آ جائیں گے, جماعت آخری رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا. تجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا. علماء کرام نے لکھا خطبے کی اذان ہوتی وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں, تیرا نام ہی نہیں. دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہک آ کر نہ چلا جائے. جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج, تو دیکھی جائے گی, چلے جائیں گے جی, پہنچ جائیں گے جی. ایسی مسجد تلاش کرو جہاں فوراً جمعہ ہوتا ہو. 8 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑ جائے. کیا خدا دلوں کی ان چلاکیوں سے واقف نہیں دیکھ رہا کہ یہ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ کبھی یہ بات تو تلاش نہ کی کہ چلو میں ایسی جگہ جاؤں جہاں جلدی موت آتی ہو. ایسی جگہ تو کوئی تلاش کرنے نہیں گیا. چلو میں تو گناہ ہی کر رہا ہوں, جتنا جیوں گا گناہ ہی کروں گا, ہم تو جلدی مرتے ہیں. نماز میں جلدی, جمعے میں جلدی, دین کے کام میں جلدی, اور دنیا کو کہتا ہے سنوار کے کرو, سنبھل کے اچھی طرح سے کرو کام. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی, میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو.
فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں سفر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. اب یہ ولی ہے، دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے. فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، اثر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو. فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے. اور فرمایا تہجد ولی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو. نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر. ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے. ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے، آخر میں مدینے پڑھ کے آندا، میں مدینے پڑھ آیا. روٹی اتھوں رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھوں چاڑدا ہے تے نماز مدینے پڑھدا ہے. خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے. کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. یہ تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، اثر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی. اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے. فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے. انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے. تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچ کے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتہ بھی خود ہی لے آتی ہے. کیا انسانیت ہے؟ یہ مردانگی ہے؟ تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟
ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام میں اتنی تھی۔ یہودی عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیبتن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی۔ مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی، گاویں گی، تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے۔ اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کافر کا یہ عقیدہ ہے، پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں۔ ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے، بہو بیٹیاں بھی، بڑے چھوٹے امیر غریب، سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے، کہتا تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے شرکس خدا کے سامنے۔ سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے۔ مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن کی۔ فاروق اعظم کا یہ عقیدہ، پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے، آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟ کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں؟ کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں؟ اور ظالمو، قرآن کریم کے اوپر گردوں کو بار جمع پڑا ہے، اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو، خدا کا قرآن بھی کبھی جھاڑا؟ برتنوں کی صفائی، بستروں کی صفائی، گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے، اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی؟ کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک آیت مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو۔
چنانچہ کمانڈر نے بیگل بجایا، تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک آیت اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے،